السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذ جعل الذین كفروا في قلوبهم الحمیة حمیة الجاہلیة فأنزل الله سکینته على رسوله وعلى المؤمنین وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا الحمد لله رب العالمين۔ جی تو ہم بات چیت شروع کرتے ہیں اس لیکچر پر، ان آیات پر۔ اللہ آپ سب کو برکت عطا فرمائے۔ سورہ جبی آئیے، جی مجھے یہ بتائیے کہ الزمہ کون سے باب سے ہے؟ الزما یلزمو باب نون سے، باب افعال سے، جی باب افعال سے، ٹھیک ہے۔ جی جی سر۔ مجھے یہ بتائیے یہ احقہ کس طرح کا اسم ہے؟ یہ ہے، جی یاد کیا تھا مجھے۔ جی اسم تفضیل ہے میم سر۔ اسم تفضیل ہے، ویری گڈ۔ تقوی کس جی وزن پر ہے؟ تقوی فعالہ۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ روبینہ اسلم۔ جی سر۔ علیمن کس وزن پر ہے؟ فعیل ان کے وزن میں۔ گڈ، ماشاء اللہ۔ کس طرح کا اسم ہے؟ مشبہ، صفت مشبہ۔ صفت مشبہ کس طرح کہہ رہی ہیں آپ؟ صفت مشبہ کیسے نکالتے ہیں، کیسے پہچانتے ہیں؟ لازم سے ہو تو اس کا روٹ لیٹر ہے عین لام میم، کس باب سے جی، آتا ہے؟ علیم یعلم باب سین سے۔ تو یہ بتائیے لازم ہے یا متعدی ہے؟ متعدی ہے، متعدی ہے۔ پھر کیا بنا؟ مبالغہ، مبالغہ۔ مبالغہ، ٹھیک ہے، مبالغہ ہے۔ گڈ۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، یہ رؤیا کس وزن پر ہے؟ اولاق وزن پر۔ ویری گڈ۔ صدقہ کا مضارع کیا ہوگا؟ صدقہ یصدق۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ تدخلن اس کا ماضی کیا ہوگا؟ دخل۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ عذرا پروین۔ محلقین کیسا اسم ہے؟ محلقین اسم الفاعل ہے، باب کیا ہے؟ باب نون۔ باب افعال، افعل یفعل۔ اچھا جی، باب افعال پہ نہیں، باب افعال بھی جی نہیں ہے، استاد، تفعیل۔ تفعیل۔ جی حلق تفعیل، یحلق، جی محلکن۔ محلکو، محلکن۔ اوکے، مقصرین کس باب سے ہے؟ یہ بھی باب تفعیل سے ہے۔ ویری گڈ۔ قصر یقصر، مقصر اسم الفاعل۔ سارا خان۔ تخافون اس کا ماضی کیا ہوگا؟
سر خافا یا کیا؟ خافو، خافا یا خافو، خافا یا خافو. گڈ. فتحن کون سے وزن پر ہے؟ فعلن کے وزن پر، قریبن کون سے وزن پر ہے؟ فعیلن کے وزن پر. یہ صفت مشبہ ہے یا مبالغہ ہے؟ سر یہ صفت مشبہ ہے. ویری گڈ ماشاء اللہ. ارسلہ مضارع کیا ہوگا؟ یرسلو، یرسلو. گڈ ماشاء اللہ. ہدا کون سے وزن پر ہے؟ فعلا کے وزن پر ہے. ویری گڈ. دیکھ لیں. شور. جی سر. پکا. جی سر. پھر چانس دے رہا ہوں آپ کو. فعلا کے وزن پر روٹ لیٹر کیا ہے؟ سر خدا کا ہا کیا؟ دال یا. ہاں دال یا کو فعلا میں ڈالیں کیا بنتا ہے؟ خود یا آپ کے حساب خدن. سے بنتا ہے ہدیہ. ایسے ہی. جی جی جی. تو پھر یہ درست ہے؟ کیا خیال ہے؟ اچھا چلیں. یہ ہدا اصل میں تھا کیا؟ اصل اوریجنلی. سر ہدن. نہیں اوریجنل. اوریجنل. ہدا. کون بتائے گا اوریجنل؟ ہدا کا اوریجنل. نہیں آپ نہیں. زویا محسن ہدا کا اوریجنل کیا ہے بنا کسی استاد تبدیل؟ ہدایہ. صدف فاطمہ ہدا کا اوریجنل کیا ہے؟ نہیں پتا سر، میں بتاؤں؟ کوئی بات نہیں. ہادی حلیمہ دم ناصر. ہدایہ، ہدایہ. ہدن سر. نہیں. عروج عبید اللہ. ہدیون. غلط. مبین اسحاق. سر میں نے ہدایہ بنایا. کیا؟ ہدایہ. ہاں پر دمہ نظر آ رہی ہے. آپ کہاں سے ہدایہ کر دیا آپ نے؟ بہرحال چلیں کوئی بات نہیں. اوریجنل ہے سارا خان اس کا. پڑھیں کیا لکھا ہے میں نے. ہدایو. ہدایون. ہدایون. اصل کیا ہے؟ ہدایون. ہدایون. ٹھیک ہے. سو جی سر. پھر جو صرف کے قاعدے ہیں یا پر تنوین ہے اس سے پہلے زبر ہے وہ ثقیلہ ہے وہ ڈراپ ہو جاتا ہے تو بچتا کیا ہے؟ خدا. ہدا. سو اصل کیا ہے؟ ہدایون. تو اب وزن کیا نکلا؟ فعالن. ویری گڈ فعالن. سو ہدا کا اصل وزن کیا ہے؟ فعالن. فعالن. گڈ ماشاء اللہ. اوکے. حلیمہ ناصر یظہر کون سے باب سے ہے؟ باب افعال. ویری گڈ ماشاء اللہ. عائشہ افروز کفا کا مضارع کیا ہوگا؟ یکفی. 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 کفا یکفی باب دارا با سے. ریشمہ تنویر جی سر. اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ. مجھے بتائیے اذ کیا ہے؟ جملہ تو شرط ہے. اچھا اس کا شرط اور جواب شرط دکھائیں. جعل الذین کفروا جملہ تو شرط مجھے یہ بتائیے اور جواب
जो ठीक है, जवाब शर्त किधर है? फी कुलूबिहिमुल हमियतल जाहिलियती ये जवाब शर्त है। फानजल अच्छा फानजला से होगी, फानजल अल्लाहु अच्छा, सकीनतहु। फअंज़ला से होगा। रेशमा तनवीर, आप जवाब शर्त के जी लिए उस्ताद, लेक्चर दोबारा सुने। जी उस्ताद जी। इस पहले तो ये बताइए, शर्त के लिए इस्तेमाल होता है या नहीं? जी उरूज उबैदुल्लाह, इस शर्त के लिए इस्तेमाल होता है? नहीं। नहीं, ऐसा होता है, सॉरी। इस शर्त में इस्तेमाल नहीं होता। क्यों दीबा अंजुम, इस शर्त के लिए आता है? जी दीबा अंजुम उस्ताज़ा अल कुरान साहिबा। सर आवाज आ रही है? हाँ जी, जी सर, इज़ा होता है शर्त के लिए। मैंने इस ऐसा का होता सवाल है जी किया, इस उस्ताद, आता है गलत या हो गया। नहीं? सर इस ज़र्फ के तौर पे आता है। ज़र्फ के तौर पे आता है। अदीबा, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। अच्छा, सर मैं चीज़ अजरा आइए। जी जब ये ज़र्फ है, हमने मान लिया ये ज़र्फ है, तो जी इसका अगला जुमला मुज़ाफ इलैह होगा, ऐसा ही? जी। कहाँ से कहाँ तक है? जी जाल लजीना कफरू। बस यहाँ तक है, जी बस। जोया मोहसिन कहाँ तक है? जअल अल्लज़ीना कफ़रू फ़ी क़ुलूबिहिमुल हमियतल जाहिलियत। यहाँ तक है, आपका ख्याल है जोया मोहसिन करेक्ट? जी उस्ताद। जी क्यों सारा खान, ठीक जवाब दिया इन्होंने? जी सर। ओके, हलीमा नासिर, जी अगर ये इद ज़र्फ है तो ज़र्फ ज़मान है या मकान है? जमान, ज़र्फ जमान। ज़मान। हलीमा नासिर, आपसे सवाल किया, जी क्या है? ज़र्फ़ ज़मान है। ज़र्फ ज़मान है, ठीक है। शमा अंजुम, जी सर। अगर ये ज़र्फ ज़मान है तो इसका मतलब ये किसी चीज़ के मुतालिक है, करेक्ट? जी उस्ताद। उसको हम बाद में देखते हैं। ओके, सो जाला का फाइल क्या है शमा अंजुम? हुआ जमीर मुस्ततिर है। समिया सुल्ताना, इन्होंने दुरुस्त जवाब दिया। नहीं सर, इसका जवाब है अल्लज़ीना कफरू। अल्लज़ीना कफरू, सुना आपने शमा अंजुम? जी उस्ताद। अल्लज़ीना कफरू, इसका क्या है? फाइल है। फाइल है, गुड। मुझे ये बताइए रुबीना असलम, अल्लज़ीना का एराब क्या बताएंगे हम? मरफू की जगह पे फी महल्ली रफ। फी महल्ली रफ़इन, गुड। आयशा खान, कफरू का फाइल क्या है? वावुल जमाम। वावुल जमा, हाँ। सारा खान, क्या तर्जुमा हुआ इद जअल अल्लज़ीना कफरू? अ, जब जब उन लोगों ने जिन्होंने कुफर किया, जबकि उन लोगों ने जिन्होंने कुफर जअला का किया। क्या मतलब होता है? करना, करना, किया, बनाना। बनाना। जी। इद जअल अल्लज़ीना कफरू, तर्जुमा करें। जब जब बनाया उन लोगों ने जो काफिर थे। जो काफिर थे, ऐसे करेंगे जो तर्जुमा। जिन लोगों ने कुफर किया, जिन लोगों ने कुफ्र जब किया, बनाया। जब बनाया जी उन लोगों ने जिन्होंने कुफ्र किया, ठीक है। कुफर किया। जी सर। ओके, आगे बात बढ़ाते हैं। अदीबा अंजुम, फी कुलूबिहिमुल हमियत, फी कुलूबिहिम किसके मुतल्लिक है, कफरू या जाल के? सर जी कफरू के मुतालिक है। अदीबा, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप खामोश रहें फिर। जोया मोहसिन, फी कुलूबिहिम किसके मुतल्लिक है? काफरों के। कफरू के मुतल्लिक है, अच्छा। मुबीन इसाक किसके मुतल्लिक है? सर, मैंने भी इसको काफिर के मुतालिक बनाया। जी उस्ताद। 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 जी उस्ता
عائشہ خان کس کے متعلق ہے؟ جی سر کفرو کے ہی لگ رہا تاجے میں بتاؤں؟ مجھے ایک بات بتائیں، آپ لوگ یہ جو کافروں کے متعلق کر رہے ہیں، زویا محسن، الذین کفروا فی قلوبہم کا ترجمہ کریں ذرا۔ آ، جب بنایا انہوں نے جنہوں نے کفر کیا ان کے دل میں۔ نہیں نہیں، آپ لوگ متعلق بنا رہے ہیں نا، کفروں کے بنا رہے ہیں نا؟ استاد یہ واو الجماع کے متعلق ہوگا، معذرت لا حول فاعل کے۔ ولا قوت الا باللہ۔ کفروا فی قلوبہم، اس کو کس کے متعلق بتایا آپ نے؟ کفروا کے؟ جی جب آپ نے اس کو کفروا کے متعلق بتایا تو اب اس کو اس کے حساب سے ذرا ترجمہ کر کے دکھائیں مجھے، بھول جائیں جعلہ کو، کفروا فی قلوبہم کا ترجمہ کریں۔ کفر کفر کیا انہوں نے جن کے دل میں۔ نہیں بن رہا ترجمہ، آپ ترجمہ بھی ٹھیک نہیں کر رہی ہیں۔ تو یہ ہوا میں تیر نہیں چلتے کہ ایسے بنا، سوچنا پڑتا ہے، غور کرنا ہے آپ کو۔ یہ متعلق ہے جعلہ کے، ٹھیک ہے؟ جی اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم، الحمیت منصوب کیوں ہے حلیمہ ناصر؟ مفعول ہے کس کا؟ کفرو کا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہم اغفر لی۔ جعلہ کا لا الہ الا اللہ۔ اب تو جعلہ ہی ہوگا، اتنا کچھ میں نے بول دیا تو اب مزید کیا آپشن کیا ہے آپ کے پاس؟ دو ہی تو فیل کھڑے ہوئے ہیں، رائٹ نہیں تو لیفٹ ہے، کچھ تو ہوگا۔ آپ لوگوں نے آنے سے پہلے قرآن مجید کھولا تھا حلیمہ ناصر؟ جی سر۔ تو کھول کے کیا دیکھا تھا اس میں؟ دیکھیں یہی چیز یہاں پر غور طلب ہے۔ پہلی چیز، الحمیہ کا مطلب ہوتا ہے، کیا مطلب ہے حلیمہ ناصر؟ زید فہیمہ کیا مطلب ہے؟ سر جی زد ویسے تو ہمیہ یہما کا مطلب ہوتا ہے گرم کرنا، بہت زیادہ گرم ہونا، لیکن یہ زد کے معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے، ایسے ہی سر جی۔ آواز آ رہی ہے میری؟ آ رہی عروج عبید اللہ کیا مطلب ہے؟ عروج عبید اللہ، جوش، اچھا کون سا جوش آ گیا تھا ان کو؟ جذبات کی گرمی، کیا جذبات کی گرمی۔ اصل ترجمہ؟ نہیں استاد مجھے سمجھ نہیں آیا۔ زویا کیا مطلب ہے؟ لاہوت۔ زویا صدیقی؟ ہاں استاد، تعصب اور حمیت یہی معنی ہے۔ حمیت، غیرت، فہیمہ؟ جی جی جی، غیرت سمجھ آ گئی مجھے سر۔ غیرت۔ ٹھیک ہے۔ اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ، مجھے بتائیں یہ آپ لوگ جو کفروا کا اس کو مفعول بنا رہے ہیں، اب ذرا وہ کفروا فی قلوبہم الحمیۃ کا ذرا ترجمہ کر کے دکھائیں۔ کفروا کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، تو یہ تو آپ اس طرح ترجمہ، یعنی اس کا مطلب کہ آپ تو اس کا آیت کا عجیب ہی مطلب نکل آئے گا اگر آپ اس کو کفر فی قلوبہم کو کفروں کے متعلق کریں، حمیہ کو اس کا مفعول بتائیں، تو ترجمہ بنے گا کہ انہوں نے انکار کیا غیرت کا اپنے دلوں میں۔ کریکٹ فہیمہ؟ جی بالکل سر جی، ایسے ہی ہے۔ تو پھر آیت کا جو اصل مطلب ہے وہ کہاں جائے گا؟ جی نہیں، بالکل یہ اس کے ختم ہو گئی اس پھر کا ہے تو ہی۔ آپ جنہوں نے یوں کرنا ہے تو پھر کر لی تفسیر اور تشریح اور تفہیم۔ خود سوچیں کتنا بڑا بلنڈرس تھاٹ ہے آپ کے کہ آپ الحمیہ کو کفروا کا مفعول بنا رہے ہیں۔ یہی تو تسلی کے ساتھ غور کرنے کی چیزیں ہیں کہ کیا ایسا ہو بھی سکتا ہے؟ اور کفر یکفر، یہ فعل لازم ہے یا متعدی ہے فہیمہ؟ متعدی ہے سر جی، کسی چیز کا انکار کیا جائے گا۔ کس چیز کا انکار کیا جائے گا؟ جس چیز کا انکار کیا جائے گا وہ مفعول ہوگی نا، کریکٹ؟
बिल्कुल, हाँ और जी। वो अमूमन किस चीज के साथ आती है? बाहर फजर के बिनफ्सी, साथ, बा के साथ कुछ। इल्साक के सही है। लिए। जी सही है। तो क्या तर्जुमा हुआ? अब जोया मोहसिन, इद जअल अल्लज़ीन कफरू फी कुलूबिहिमुल हमियता, ये हमियत जाला का मफूल है और फी कुलूबिहिम भी जाला के मुतल्लिक है। अब तर्जुमा करें। उस्ताद जी समझ में नहीं आ रहा तर्जुमा करना। समझ में नहीं आ रहा? सारा खान तर्जुमा करें। इद जअल अल्लज़ीन कफरू फी कुलूबिहिमुल हमियता। सर बनेगा कि जब बनाया जिन लोगों ने कुफर किया अपने दिलों में जिद, गैरत, जाहलियत की गैरत। जब उन लोगों ने जी जिन्होंने कुफर किया अपने दिलों में गैरत को बना लिया। ठीक है, समझ आ गया? जी सर। जी सर। तो यहां अब बना लिया का तर्जुमा हम नहीं कर सकते, क्योंकि गैरत बनाई नहीं जाती। फहीमा, क्या की जाती है हम्म, फहीमा? जी सर जी, वो तो यानी एक जज्बा है ना, ऑटोमेटिक बन, पैदा किया यानी। जाता है उसे। हाँ जी सही है। तो अब हम अकॉर्डिंग टू उर्दू लैंग्वेज एडजस्ट करेंगे उसको। ओके इद सही है। जअल अल्लज़ीन कफरू फी कुलूबिहिमुल हमियता, जब उन लोगों ने जिन्होंने कुफर किया अपने दिलों में गैरत को पैदा कर लिया, गैरत को जगह दे जी डाली। अब जी गैरत सही है। कैसी है? हमियतल जाहिलिया। फहीमा, क्या बना ये मुरक्कब इजाफी? अ, हमिया था तो बदल बनेगा सर जी पिछले हमिया का। और अजाहिलिया था जो है, ये मुजाफिल है वैसे ना, तो उसकी इसमें। तो स्टोरी खत्म हो गई। मुजाफिल है, आप हमिया पर फोकस करें। हाँ जी, ये बदल है पिछले बस यही हमिया का। बदल है, अगला तो मुजाफिल है, उस पर आप क्यों साइंस लड़ा रही हैं? सही है। हमियतल जाहिलिया का क्या मतलब हुआ? जाहिलियत की गैरत। जाहिलियत की गैरत। गुड। आप तर्जुमा करें फहीमा यहां तक। जब उन लोगों ने जिन्होंने कुफर किया अपने दिलों में पैदा कर ली गैरत, जाहिलियत की गैरत। जाहिलियत की गैरत। अब ये जो जुमला है फहीमा किसके मुतल्लिक है? मैंने दो पॉसिबिलिटीज रखी थी सर जी, क्योंकि इज है तो वो हम नॉर्मली तो उस्कुरु के मुतालिक बनाते हैं माज़ूफ फेल के, लेकिन ये अजब अजबना जो पीछे आयत है आयत में उसके मुतालिक भी हो सकता वेरी है। गुड, ये अज़बना के मुतल्लिक है। ठीक है, उसको इसलिए नहीं बना सकते कि ये बात पीछे से कनेक्टेड है। जी सही है, ये जो ठीक है। पीछे आया था अज़बना, ये उसके हम्म। मुतल्लिक है कि वो अजाब क्यों दिया गया, वजह क्या बनी। इद जअल अल्लज़ीन कफरू फी कुलूबिहिमुल हमियत हमियतुल जाहिलियती। हाँ जी, आज जो आजकल हो रहा है मिस फहीमा, जी सर। पानी बंद कर दो, हमियतुल जाहिलिया है ना। बिल्कुल सर जी, ऐसे ही है। हमियतुल जाहिलिया यही है। कुरैश, जी कुफार बिल्कुल। कुरैश ने क्या किया था कि जी आप कुर्बानी के जानवर नहीं ले जा सकते, हम आपको उम्रा नहीं करने देंगे, हम आपको हाँ मक्का में जी, दाखिल नहीं होने देंगे, यही था ना बेवजह की जिद, जी हमीयतुल सर। जाहिलिया। जी और बिल्कुल। ये पानी बंद करने वाली कौम जरा करो ना पानी वो बंद, जरा आप बताते हैं तुम्हें क्यों मिस फहीमा। बिल्कुल सर जी, करो तो हम दसी आओ, ऐसे जरा करो पानी बंद। हम तो ही तुम्हारा इतना वो कुछ आसान। बंद कर देंगे जिसकी सोच भी नहीं है, इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल। ओके, आगे है फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अला रसूलिही व अलल मुमिनीन। लेकिन इंडियन मुसलमान तैयारी कर लें, इनके हालात खराब होने वाले हैं। तो लग तो पता जाना है। अल्लाह ताला से साबित कदमी की दुआ करें हम भी और आप भी। हम आपके लिए खैर की दुआ करते हैं, आप हमारे लिए करें। लेकिन आपके मुश्किल दिन शुरू हो गए हैं। ये जो कुछ खेल खेला गया इसके नतीजे बहुत खतरनाक निकलेंगे। अल्लाह बचाने वाला है। फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अला रसूलिही व अलल मुमिनीन। ओके, शगुफ्ता परवीन, ये फा क्या है? हाँ जी, जी सर। जी सर बता रहे। आत, आत, आतफा है फा फा। अतफ है। ठीक अतफ है, हुआ। अतफ हुआ जी। अतफ हुआ है।
یہ ترتیب کا کام کر رہا ہے. پہلے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دلوں کی کیفیت کو بیان فرمایا اور اس نتیجے میں جو کچھ ہوا تھا، وہ جو کچھ جی ہوا تھا اس کے بعد میں آیت آ رہی ہے فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ. ادیبہ انجم، انزلہ کا فائل کیا ہے؟ سر جی لفظ اسم جلالہ. اسم الجلالہ. گڈ. کیسے پہچانا آپ نے؟ سر جی مرفوع ہے. ویری گڈ، ماشاء اللہ. حلیمہ ناصر، سکینتہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی. مضاف کا اعراب کیا ہے؟ منصوب. منصوب ہے. گڈ. کیا ترجمہ ہوگا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ؟ اللہ نے اتارا ان کے دلوں میں ان کے دلوں کا سکون. یہاں تذکرہ ہے؟ سوری سر، اللہ نے اتارا ان کے لیے سکون. ان کے لیے کی بات ہے یہاں؟ انزل اللہ سکینتہ، یہ ہو ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے؟ اللہ نے اتارا اسم الجلالہ کی طرف. لفظ الجلالہ کی طرف. سکینتہ کا کیا ترجمہ ہے؟ اس کا سکون. اس کی اللہ نے سکینت، یا اتارا اپنا سکون. یوں کہہ لیں اپنی سکینت. اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت جی اپنی طرف کی خاص طور پر. تو کیا ترجمہ ہوا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ؟ اللہ نے اتارا اپنا سکون. اللہ تعالیٰ نے اپنی اپنی سکینت. سکینت نازل فرمائی. زویا محسن، علی رسول ہی کس کے متعلق ہے؟ شمع انجم، علی رسول ہی کس کے متعلق ہے؟ انزلہ کے متعلق استاد جی، گڈ. علی المؤمنین کس کے متعلق ہے؟ وہ بھی انزلہ کے متعلق ہے. کیا اور ترجمہ ہوگا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ؟ تو اللہ تعالیٰ نے ڈالی اپنی سکینت اپنے رسولوں پر اور مومنوں پر. کتنے رسول تھے؟ اپنے رسول پر اور مومنوں پر. سوری شکریہ. رسول. کتنا فرق ہے؟ جی سر. سارا خان، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى. کلمۃ التقوی کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی. کلمۃ منصوب کیوں ہے؟ سر یہ مفعول بن رہا ہے کس کا؟ الزامہ کا. الزمہ کا فاعل کیا ہے؟ الزامہ کا فاعل سر ہوا. ہوا. ہم کیا ہے جملے میں؟ مفعول بھی. کیا ترجمہ ہوا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى؟ پہلے یہ بتائیں یہ ہم ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے؟ سر یہ رسولی اور المؤمنین پہ. المؤمنین پہ. ٹھیک ہے. جی 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 المؤمنین کیا پہ. ترجمہ ہے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى؟ اور قائم رکھا ان کو تقوی کی بات پر. تقوی کی بات پر قائم رکھا. وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. ادیبہ انجم، کانو کا اسم کدھر ہے؟ سر جی باب الجماع. ویری گڈ. احق کا خبر ہے کہ نہیں ہے؟ سر جی خبر ہے. کیسے پتہ چل رہا ہے؟ سر جی منصوب ہے نا. گڈ. بہا کس کے متعلق ہے؟ سر جی احقہ کے متعلق. بہا میں ہا ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے؟ کلمۃ التقوی کی طرف. کسی ایک کی طرف جائے گی، دونوں کی طرف جاتی تو ہما کلمہ. ہوتا. جی سر کلمہ کی طرف. اچھا فہیمہ، جی سر. وَأَهْلَهَا کون سا مرکب ہے؟ یہ بھی مرکب اضافی ہے سر جی. اہلا منصوب کیوں ہے؟ یہ عطف ہو رہا ہے احقہ پہ، اس کا تو خبر ہے خبر و دوسری. کانو ہو گیا، ایسے ہی ہوا نا. بالکل. اوکے. تو ہا ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے؟ یہ بھی کلمہ کی طرف ہی جا رہی ہے.
یہ تقوی کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے, جی اچھا سر. یہ بڑا فرق ہے یہاں پر یہ اس بات کا. اوکے, ترجمہ کریں ذرا ادیبہ. وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. اور وہ سب اس کے زیادہ حقدار تھے اور اس کے اہل تھے. کس کے حقدار تھے اور کس کے اہل تھے؟ تقوی کے سر جی. کلمہ کے حقدار تھے اچھا, اور تقوی اور کے اہل تھے. تقوی کے اہل تھے. ٹھیک, ٹھیک سر. ٹھیک ہے, جی سر. جی جی یہ احق کا بہا و اہلہا بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ادھر. جی سر. یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کس چیز کے حقدار تھے؟ کلمہ کی. کلمہ. کلمہ کیا ہے؟ توحید, رسالت, توحید. جی سر. وحدانیت, اللہ تعالیٰ پر توکل, بھروسہ. اور تقوی کیا ہے؟ تمام گناہوں سے پاک, گناہوں سے دور رہنے والے, بچنے والے. اچھا, کلمہ کے متعلق کیا آیا؟ احق کا بہا, اس کے جی. زیادہ زیادہ حقدار تھے. اور تقوی کے متعلق کیا آیا؟ وہ تقوی کے اہل تھے. یعنی ان کے اندر وہ خصوصیات پائی جاتی تھی جو ایک متقی میں ہونی چاہیے. جی. اور کلمۃ التقوی پر پکا ثابت قدم رکھنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ سبحانہ وتعالی. وتعالی. اللہ سبحانہ وتعالی. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. اللہ سبحانہ وتعالی مجھے, آپ کو, ہم سب کو کلمۃ التقوی پر ثابت قدم رکھے. آمین. یاد رکھیں یہ بات کہ حالات مشکل ہو رہے ہیں, مشکل ہو رہے ہیں. کسی ایک کے لیے نہیں ہے, ایسا نہیں ہے کہ میں انڈینز کے لیے ہی کہہ رہا ہوں. یہ حالات سب کے لیے مشکل ہو رہے ہیں, کلیکٹیولی ہو رہے ہیں, پوری دنیا کے ہر مسلمان کے لیے ہو رہے ہیں. کفار ہر طرف سے حملہ آور ہیں. ہمیں صف اختیار کرنی ہے کہ ہم کس صف میں کھڑے ہیں. اب وہ ہم صف کس طرح اختیار کرتے ہیں یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے. ہم اپنی حکمت استعمال کرتے ہیں, اپنے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتے ہیں. تو افسوس ہوتا ہے دیکھ کر کچھ انڈینز کو, اسپیشلی مسلم کو, کہ وہ عجیب قسم کا رویہ ان کا. یعنی وہی بات ہے, حمیت الجاہلیہ, وطن پرستی کی حمیت, غیرت کو کھڑا کیا ہوا ہے. یعنی ہم انڈین ہیں, ہم انڈین ہیں. لگ جائے گا پتہ تو آپ ساری اس چیز کا. اوکے, وکان اللہ بکل شیء علیما. اسم الجلالہ یہاں پر اسم کانا ہے, علیما شیء متعلق ہے. وکان اللہ بکل شیء علیما, اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز کو جانتا ہے, ہر چیز اس کے علم میں ہے کہ کون کس نیت پہ کیا کھیل کھیل رہا ہے, کس طرح چل رہا ہے. اگلی آیت ہے لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلون المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون. عروج عبید اللہ. لقد میں قد کے ساتھ لام کون سا ہے؟ لام جواب قسم, قسم محذوف. قد کس لیے ہوتا ہے؟ قد حرف تاکید. ٹھیک ہے. سادہ کا کون سا فعل ہے, ماضی یا مضارع؟ ماضی. فاعل کیا ہے؟ لفظ الجلالہ, اسم مفعول کیا الجلالہ ہے؟ سوری, رسولہ اور الرویا دو مفعول بالحق ہیں. کیا ہے جملے میں؟ حال ہے کس کا حال ہے؟ الرویا. گڈ. حال بھی ہو سکتا ہے اور آپ اس کو صادقہ کے متعلق بھی کر سکتے ہیں. دونوں آپشن ہے. ترجمہ کریں. تحقیق سچ کر دیا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول, سچ کر دکھایا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو خواب حق کے ساتھ. کیا ترجمہ کر رہی ہیں؟ ذرا خود سنیں, دوبارہ ترجمہ کریں. یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو خواب حق کے ساتھ سچا دکھایا. فہیمہ کیا ترجمہ ہے؟ جی سر, اگر یہ دونوں مفعول بناتے ہیں ہم تو یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سچ کیا رسول
اپنے رسول نہیں سر جی، مجھ سے نہیں بیسٹ ہو رہا یہ. زہر صدیقی ترجمہ. استاد یقیناً اللہ نے اپنے رسول کو حق کے ساتھ سچ خواب دکھایا. ایسے کرنے میں صدقہ یصدقو کا کیا مطلب ہوتا ہے فہیمہ؟ سچ کہنا. سچ کہنا. جی. مثلا آپ کسی معاملے میں سچ کہنا چاہتی ہیں تو وہ جو معاملہ آئے گا وہ گرامیٹیکلی کس طرح آئے گا؟ مفعول کے طور پر. نہیں، کسی معاملے میں. اوکے ٹھیک ہے سر جی، میں سمجھ گئی. فی کے ساتھ آئے گا. فی کے ساتھ ٹھیک آئے ہے. گا. گڈ. پہلی چیز صدقت فی ہوں ہذا، یعنی اس معاملے میں نے سچ کہا. ہوں تو جی اصلا جی. میں اس بات کو سچ کہہ رہا ہوں نا. جی. اور تو پھر میں فی ہٹا دوں تو کیا کہوں گا؟ صدقت ہذا. ہاں جی ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. لیکن اگر میں ہاں. کسی دوسرے کو اس معاملے میں سچا کرنا چاہ رہا ہوں، ہوں میں کہہ دیتا ہوں صدقت کی فی ہذا، کیا مطلب ہوگا؟ میں نے آپ کو سچا کہا اس میں نے معاملے میں. کام آپ کو اس معاملے میں سچا کہا. فی ہٹا دیں. ہاں ہاں جی، صدقت کی صدقت حاضہ ہو فی جائے گا پھر. ہذا جی. کیا ترجمہ ہے؟ میں نے آپ کو اس معاملے ترجمہ. میں سچا کر دیا. اوکے اچھا اچھا. الرؤیا کا فی حرف جر محذوف ہے محذوف ہے. اوکے کیونکہ ٹھیک ہو سادہ گیا. کا جواب جو سادہ کا جو مفعول ہوتا ہے، بیسیکلی ہم جی کسی معاملے میں سچ بول رہے ہوتے ہیں نا، جی تو وہ جی. فی کے ساتھ آتا ہے. لیکن عربک گرامر ہے، اس میں وہ فی کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، فی کے بغیر بھی آ سکتا ہے. دونوں طرح ہی درست ہے. ٹھیک ہے. اللہ عالم یہاں فی ڈیلیٹ ہونے کی کیا وجہ ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ قرآن جی مجید میں صحیح. کوئی بھی بات بلا سبب نہیں ہے. وہ بلاغت کے ٹھیک. پوائنٹ ہیں، کوئی پہنچ جاتا ہے، کوئی اللہ کسی کو پہنچا دیتا ہے. اب ترجمہ ایڈجسٹ کرے ذرا. اوکے. یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سچ یا اپنے رسول نہیں اللہ سچ تعالیٰ نے دکھایا. اپنے رسول کو اللہ تعالیٰ نے اپنے جی. رسول کو خواب کے بارے میں حق کے ساتھ سچ کر دکھایا. اوکے ٹھیک ہے. سمجھ آیا خواب کے عروج بعد. عبید اللہ کیا کہا میں نے؟ جی استاد سمجھ آیا. کیا کہا میں نے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو خواب کے بارے میں حق کے ساتھ سچ کر دکھایا. سچ کر دکھایا. گڈ. اصل میں یاد رکھیں، ایک تو آپ لوگ ایک بات ذہن میں بٹھا لیں، ترجمہ کرتے ہوئے یہ ضروری نہیں، اردو کا بھی لحاظ رکھنا ہے. جی بالکل. لازمی نہیں ہے کہ فعل اگر آ گیا ہے سچ تو اس کو ہم نے شروع میں ہی کہنا ہے. یہی پرابلم ہو رہی تھی نا فہیمہ؟ جی بالکل سر، یہی ہو رہی تھی. آپ نے نوٹ کیا کہ جو ترجمہ کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ یہی غلطی کر رہے ہیں. بالکل. آپ لوگ اپنا جو ہماری زبان ہے نا، ہمیں اس کا کا لحاظ بھی بھی. لحاظ رکھنا ہے. بالکل. ادھر بھی اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے کہ یہ کہاں جا کر ایڈجسٹ ہوگا. جو اگر یہاں آپ شروع میں ہی سچ کرنے کو لگے رہے تو آپ ترجمہ نہیں ایڈجسٹ کر سکتے. ٹھیک ہے. جی بالکل صحیح ہو گیا. اوکے آگے بڑھتے ہیں. لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ. حلیمہ ناصر، جی. لَتَدْخُلُنَّ پر لام کیا ہے؟ لام جواب قسم. کیا ہے؟ لام جواب قسم. گڈ. تدخلن کا فائل کیا ہے؟ انتا. ہاں جی. انتا ضمیر مستتر. اچھا سارا خان، تدخلن کا فائل کیا ہے؟ سر انتم، ہاں اس جی. میں واؤ جو ہے انتم. انتم. جی. انتم تو فائل ہوتا ہی نہیں ہے. سر یہ
तो ये जो सकीला है वो इसमें जो लाम के ऊपर पेश है इस वजह से वाओ डिलीट हुई हुई है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कुछ? बिल्कुल यही कहेंगे हम, वाओ फाइल है जो कि महजूफ है। जी। क्यों महजूफ हुआ है? आप कहेंगी वाओ फाइल है महजूफ है, मैं सवाल करूंगा क्यों हुआ है, आप क्या जवाब देंगी? नून सकीला की वजह से। जी मैंने सकीला सही, वो मुझे समझ आ गया था कि ये क्या है यहाँ पे, लेकिन मुझे बताना नहीं आ रहा तो क्या तर्जुमा होगा? लतदखुलुन्ना। कि तुम जरूर दाखिल होगे। गुड। समिया सुल्ताना, जी सर। अल मस्जिद अल हराम कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब तौसीफी। मस्जिदा मंसूब क्यों है? ये मफूल बनेगा क्या तर्जुमा तदखुलुन्ना। होगा? लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहु रुया बिल हक़ लतदखुलुन्नल मस्जिदल हराम। अल्लाह ताला ने अपने रसूल को ख्वाब के बारे में हक के साथ सच कर दिखाया कि तुम जरूर जरूर दाखिल होगे मस्जिद हराम में। वेरी गुड। ओके, जोया सिद्दीकी, इन जी शाह उस्ताद। अल्लाह, इन क्या है, शाह क्या है, लफ्जुल जलाला क्या है यहाँ पर? हाँ जी उस्ताद, इन शर्तिया है, शाह फ़िअल शर्त है, फ़िअल माज़ी इसका फ़ाइल लफ्ज़ुल जलाला है, और ये क्या पूरा तर्जुमा जुमला होगा? जुमला लक़द, एतराज़िया होगा। लक़द से लेकर इंशा तक। जी, अल्लाह ताला ने अपने रसूल को ख्वाब के बारे में हक के साथ सच कर दिखाया, तुम ज़रूर बर ज़रूर दाखिल होगे मस्जिद हराम में अगर अल्लाह ने चाहा। अगर अल्लाह ने चाहा। गुड। मुझे ये बताइए अदीबा अंजुम, आमिनीना कौन सा इसम है और यहाँ जुमले में क्या मकाम है इसका? सर जी ये इसमें फाइल है और ये हाल बन रहा है। किसका हाल है? इसका जुलहाल किधर है? तदखुलुन्ना में जो वाव फाइल है, तदखुलूना में जो वाउल जमा फाइल है ना जो वेरी गुड। उसका। तो क्या तर्जुमा करेंगी यहाँ के? लतदखुलुन्नल मस्जिदल हराम इंशा अल्लाहु आमिनीना। तुम जरूर बे जरूर मस्जिद अगर अल्लाह ने चाहा तो तुम जरूर बे जरूर अमन की हालत में मस्जिद हराम में दाखिल होगे। वेरी गुड। मुहल्लिकीना फहीमा, इसका क्या मकाम है जुमले में? ये भी सर इसका दूसरा हाल है। ओके गुड, माशाअल्लाह। सो रुऊसकुम, ये क्या है फहीमा यहाँ पर? ये जो मुहल्लिकीन इस्मुल फाइल है इसके लिए मफूल भी है, मुरक्कब इजाफी। वेरी गुड, ये इसका मफूल भी है चूंकि ये इस्मुल फाइल का सीगा है। मुकस्सिरीन का अतफ किस पर है? आमीन, आमीनीन पर या मुहल्लिकीन पर? मुहल्लिकीन पर। तो इसका मतलब ये तर्जु इस तरह हो गया ना कि मुहल्लिकीन रुऊसकुम व मुकस्सिरीन। मुकस्सिरीन क्या फहीमा? मुकस्सरीना तो सर जी यानी कुतरवाना बालों को। मतलब वही तो रूसकुम वाली बात आ गई ना, इसलिए अतफ उस पर हो गया तो वो रूसकुम उसका भी मफूल हो गया। का भी मफूल हो गया, तो बिल्कुल। क्या तर्जुमा हुआ लतदखुलुन्ना से लेकर मुकस्सिरीन तक? अगर अल्लाह ने चाहा तो जरूर तुम अमन की हालत में अ, अपने सरों को हलक कराते हुए या कुतरवाते हुए मस्जिद हराम में दाखिल होगे। वेरी गुड। ला तखाफून, ला क्या है शमांजुम? लाए नहीं है, लाए नफी है सर। तखाफून का फाइल क्या है? वावुल जमा। क्या तर्जुमा बनेगा ला तखाफूना? ना, तुम सब ना डरोगे या क्या? तुम सब ना डरोगे। तुम सब ऐसे नहीं हाल बन डरोगे, रहा तुम सब खौफजदा नहीं होगे। सो फहीमा क्या मकाम है इसका जुमले में, ला तखाफूना? है, ये भी ये हाल भी बन रहा है। हाल है, किसका हाल है? ये वावुल जमा का। वाउल जमा का। वेरी गुड, वावुल जमा का हाल है। अच्छा, इसके मुतालिक दो और पॉइंट्स भी हैं। वो ये है, बाज उलमा इसको इस्तेनाफिया भी ले लेते हैं। ठीक है फहीमा, जी सर, ठीक है कि जुमले ये को। अलग जुमला है, नया जुमला है।
الگ بات ہے، صحیح لا تخافون تم نہیں ڈرو گے۔ بعض اس کو حال لیتے ہیں، لیکن کس کا؟ آمینین میں جو ضمیر موجود ہے۔ ہاں جی صحیح فہیمہ، ٹھیک ہو گیا۔ آمینین میں کون سی ضمیر موجود ہے؟ آمینین میں ہم ظرفی ویری گڈ، موجود ہے۔ آمینین میں ہم ضمیر موجود، اس کا حال لے لیتے ہیں۔ بہرحال تو پہلا وہ آسان جو سیدھا سیدھا وہ کیا ہے کہ تدخلون کا جو فاعل ہے اس کا حال۔ تو کیا ترجمہ کریں گی شمع پورے جملے کا لتدخلون سے لے کر لا تخافون تک؟ اگر اللہ نے چاہا تو تم ضرور بضرور داخل ہوگی مسجد حرام میں امن کے ساتھ، اپنے سروں کو منڈواتے ہوئے اور کترواتے ہوئے، نیڈر نیڈر بن کے، یا پھر اس حال میں کہ تم نہیں نہ خوف زدہ ہوگے۔ گڈ۔ اب دیکھیں اسی لیے علماء بعض جو ہیں وہ اس کو ڈفرنٹ اینگل میں گئے ہیں کہ جب ترجمہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ لا تخافون الگ ہو رہا ہے۔ فہیمہ ایسا فیل کیا آپ نے؟ ہاں جی سر، الگ ہو رہا ہے، بالکل وہ الگ جملہ ہو رہا ایڈجسٹ ہے، تم نہیں خوف زدہ کرنا۔ ہوگے۔ بہرحال تو یہ جو آیات ہیں جو یہ مستقبل کی آیات تھیں، اور یہ آیات ہیں کس حوالے سے؟ جب عمرہ قضا ادا کرنا تھا اس کے متعلق، کہ تم ضرور بے ضرور مسجد الحرام میں داخل ہوگے انشاءاللہ۔ کس حالت میں؟ امن کی حالت میں۔ صحابہ کرام امن کی حالت میں داخل ہوئے، ان کو کسی کافر کا خوف نہیں تھا جب مکہ میں داخل ہوئے۔ محلقین رؤوسکم و مقصرین، یعنی اپنے جو جو عمرہ کے جو معاملات ہیں ان کو مکمل کر کے، کچھ سر منڈواتے ہوئے، کچھ بال کترواتے ہوئے، اور کس حالت میں؟ لا تخافون، یعنی تم ڈرو گے نہیں، کوئی خوف نہیں تھا، کوئی خوف موجود نہیں تھا۔ بعض علماء نے اس لا تخافون کو الگ اسی لیے بھی استئنافیہ لے لیا کہ آمینین کی بات پہلے ہی ہو چکی ہے، وہ بھی آلموسٹ یہی بات ہے۔ اللہ عالم بالصواب۔ فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ تو عالمہ کا فائل کیا ہے فہیمہ؟ ہوا ہے سر جی۔ ضمیر مستتر۔ گڈ۔ سارا خان، ما لم تعلموا یہ جملے میں کیا بن رہا ہے؟ چلے میں بتا دیتا ہوں، یہ جملے میں مفعول بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ما اسم الموصول ہے، لم یہاں پر نفی کے لیے آیا ہے، جازمہ ہے، تعلمو مجزوم ہوا فعل، تعلمو کا فاعل واو الجماعہ، اور اس کے مجزوم ہونے کی علامت حذف النون ہے۔ تو فعلم ما لم تعلمو، سو اصل میں اس سے مراد یعنی اللہ تعالیٰ جانتا تھا ما لم تعلمو، جو تم سب نے نہیں جانا، یعنی اللہ کے علم میں تھی وہ بات جو تمہارے علم میں نہیں تھی۔ فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، جعل کا فاعل وہی ہوا ضمیر مستتر لفظ الجلالہ کی طرف، فجعل من دون ذلك، دون ذلك مرکب اضافی، ذالک یہاں پر مضاف الیہ ہے اور فی محل جر ہے، اور فتحا قریباً یہ فتحا مفعول، قریباً اس کی صفت، تو قریبی فتح، فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی اس حالت کے باوجود ایک قریبی فتح عطا فرما دی۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، ہوا مبتدا، الذی اسم الموصول خبر، آگے اس کا صلہ ہے پورا، وہ کہاں سے؟ ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق کی، یہ صلۃ الموصول ہوا۔ لیظہرہ یہ متعلق فعل ہوا ارسلہ کے لام تعلیل کی وجہ سے، تو اس کا مطلب یہ بھی صلہ میں داخل ہو گیا۔ تو ارسلہ کا فاعل ہوا ضمیر مستتر جو اسم الموصول کی طرف لوٹ رہا ہے، هو الذی ارسلہ وہی ہے جس نے بھیجا، رسولہ مفعول مرکب اضافی، رسولہ منصوب، ارسلہ کا مفعول، وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو۔ کس طرح بھیجا؟ بالہدی متعلق بالفعل ودین الحق کی، یہ دین الحق عطف ہوا با حرف جر پر، مرکب اضافی ہے، اور دین مجرور ہوا اس با حرف جر کی وجہ سے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق کی، وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، یعنی بیسیکلی ہدایت دے کر اور دین حق دے کر بھیجا، تو یہ آگے پہنچائی جائیں۔ کیوں بھیجا؟ کیا وجہ ہے؟
لیظہر لام التعلیل اظہر یظہر، اس کا مطلب ہوتا ہے غالب آ جانا، ظاہر آ جانا، ہر چیز پر اس کا غلبہ پا جانا. لیظہرہ اظہر یظہر، تاکہ وہ ظاہر کر دے یعنی غالب کر دے. یظہرہ، یہ ہو مفعول کیا ہے یہاں پر؟ یہ ہو مفعول لیظہرہ علی الدین کلی. تو یہ دین الحق کی طرف جانا چاہیے، چونکہ اسی کی بات ہو رہی ہے، آگے الدین آ رہا ہے. لیظہرہ، تاکہ وہ اس دین کو ظاہر کر دے، غالب کر دے، علی الدین، دین پر، کلی ہی، تمام دین پر. اب یہ کلی ہی یہاں پر بیسیکلی تاکید ہے، اور تاکید مانوی ہے. تاکید مانوی ہے. تاکید لفظی کیا ہوتی ہے؟ جو اسی لفظ کا ریپیٹ ہو. مانوی کیا ہوتی ہے؟ جو کچھ خاص اسماء ہے، جس میں کل ہے، اجمع ہے، جمعہ ہے، جمیعن ہے. جمیعن حال آتا ہے. سو کل ہے اور اجمع ہے اور جمعہ ہے، یہ والے اور نفس ہے، نفسن یا انفسن. سو یہ جو ہے تاکید مانوی کہلاتے ہیں. تو یہ کلی مجرور اسی لیے ہو رہا ہے کہ یہ اس کی تاکید مانوی ہو رہی ہے، یعنی علی الدینی کلی ہی میں ہاں ضمیر واپس اس دین کی طرف واپس آ رہی، یعنی جو ہر دین ہے اس کے اوپر مکمل طور پر وہ اس کو ظاہر کر دے، اس کو غالب کر دے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، کفا لفظ الجلالہ ہے، یہاں با زائدہ ہے، اور شہیدن اس کی تمجیز ہے. اللہ تعالی گواہ کے طور پر کافی ہے. اللہ تعالی گواہ کے طور پر کافی ہے. الحمدللہ، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم سورۃ الفتح کی آخری آیت کریں گے، آخری آیت سے مبارکہ کریں گے، تو یہ سورہ ہماری مکمل ہو جائے گی. اس کا جو صلح حدیبیہ کا قصہ ہے پورا، اس کو ضرور کسی تفسیر میں پڑھیں. تفسیر ابن کثیر میں بھی پوری تفصیل سے لکھا ہوا ہے، یہ 4-5 صفحوں پر ہے. اور یہاں پر جو بات ہوئی تھی یہ اس کی کہ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، یہ جو عمرۃ القضاء ہے یہ 7ویں ہجری میں ہوا تھا، اور اس سے پہلے غزوہ خیبر مکمل ہو گیا تھا. تو غزوہ خیبر کے مکمل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لائے تھے عمرۃ القضاء ادا کرنا. تو اس واقعے کو بھی مکمل پڑھیے گا، وہ اسی کی تفسیر میں کافی تفصیل سے لکھا ہوا ہے، 3-4 صفحوں پر ہے. اس کو انشاءاللہ آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو پوری تفصیل، اس کی تفصیل ضرور سٹڈی کیجیے گا. یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے، لازمی پڑھیے گا تاکہ آپ کو پوری معلومات ملیں. اور اس پوری صورت کا اصل میں یعنی جو نتیجہ ہے، جو بات سمجھ آنی ہے، وہ ان دونوں واقعات کو پڑھنے کے بعد آئے گی. یعنی صلح حدیبیہ کے واقعے کو، اور جہاں اس آیت کی تفسیر میں پورا جو عمرۃ القضاء ہے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے. جب اس کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا، ایک ایک لفظ کا اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں پہ لا تخافون کیوں کہا گیا، آمینین کیوں کہا گیا، اور جعل من دون ذالک فتحا قریبا کیوں استعمال کیا گیا تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.